ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے؟ ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے، اور غصے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں۔ اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں، امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، قوم کے نہیں، ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کیے اپنی قوم۔ ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں، ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ذاتی، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، دولت باہر پڑی ہوئی ہے۔ ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر۔ اس لیے یہ ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے۔ غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے۔ جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں ہم تمہیں، اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے؟ کیا ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی، میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ان کو امپریشن دیا کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے۔ جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا، ویٹس اٹھائے گا، بازو تکڑا ہو جائے گا۔ بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا۔ وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے، اس کا مائنڈ، جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہے۔ قوم کا بھی یہی ہے۔ قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں، تو پہلی معافی سے شروع کریں، وہ قوم نہیں کبھی بنی۔ قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے، پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا، اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو، بلاک پالیٹکس سے ہم بچیں، ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں، ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی فائدے میں کیا چیز ہے، ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا، یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا۔
جو اسٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرگل رول آف لا کی ہے. طاقتور مافیاز، رولنگ ایلیٹس، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی اسٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے. جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا. اور آخر میں یہ جو خودداری ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے. قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز، اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے. اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے، ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے، اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے، میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ، ترکی سے، ایران سے، ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی، بجائے یہ کہ ہم فریق بنے. ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، کیونکہ ہم نیوٹرل تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی، اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائیں. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں، نیا پاکستان، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لا، فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو، جس میں انکلوسیو گروتھ ہو، اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے، ایڈ کی وجہ سے، ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، یہ کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی، جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں، آف شور اکاؤنٹس، ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا.